اچھا، آپ لوگوں میں سے جو کتابیں پڑھنے کا شوقین ہے، کہ کہانیاں پڑھنے کا شوقین ہے، یہ جو لغوی معجزات ہیں یہ ان کی مثالیں ان کے لیے خاص طور پر ہیں. اچھا، یہ ان میں سے ایک ایسی مثال ہے، آپ کو بڑی مزیدار لگے گی. آپ جب قرآن مجید میں کے اندر پڑھتے ہیں، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان والوں کے لیے، اب غور کرنا ہے، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یستغفرون لمن للذین آمنوا، اس آیت میں یہ فرمایا. لیکن آپ کو ایسی آیت سورہ شورا میں ملتی ہے، آیت نمبر 5، اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. وہ کیا ہے؟ قریب آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، فرق دیکھیں. سورہ غافر میں فرمایا ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، جبکہ کہا جا سکتا تھا ادھر بھی زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، ایمان والے زمین پہ بھی پائے جاتے ہیں نا. اور سورہ شورا میں کہا جا سکتا تھا کہ ایمان والوں کے لیے، لیکن کیوں سورہ شورا میں کہا زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور کیوں سورہ غافر میں کہا گیا ایمان والوں کے لیے استغفار؟ اب یہ سٹوری ٹیلنگ جن کو پسند ہے نا، کہ انداز بیان کی طاقت. اب آپ دیکھیں، ایمان والے ایک خاص گروہ ہیں زمین والوں میں سے، اور زمین والے عام ہیں، لفظ زبان کے لحاظ سے زمین والوں میں سب زمین والے شامل ہیں، جبکہ ایمان والے خاص ہیں. تو جب ایمان خاص لوگوں کے لیے دعا کرنے کا ذکر آ رہا ہے تو اوپر دعا کرنے والے بھی خاص ہیں، فرشتے سارے نہیں ہیں. عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان والوں کے لیے خاص فرشتوں کا جب ذکر تو خاص لوگوں کی دعا، خاص لوگوں کے لیے دعا کا ذکر. جبکہ سورہ شورا میں قریب ہے عثمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے، کوئی خاص فرشتے کا ذکر نہیں، تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے زمین والا. اب چونکہ تمام فرشتوں کا عموماً ذکر کیا تو زمین والوں کے استغفار، تمام زمین والوں کے عموماً لفظ وہ استعمال کیا، عموماً جو لفظ ہوتا ہے زمین والوں کے لیے استغفار ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں زبان، قرآن کی زبان، یہی تو چیز ہے. قرآن صرف خود حق نہیں ہے، وہ حق کی دلیل دیتا ہے اپنی زبان کے ذریعے. ایک ایک لفظ چن کے کس طریقے سے اپنی جگہ رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو سے دکھایا تھا، آپ اس کو اور پوائنٹ، یہ میں نے مین پوائنٹ آف ویو جو قریب کا سیاق و سباق تھا، آپ اور پوائنٹس آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ دیکھیں خاص ایمان والوں کا ذکر ہے. اس کے کنٹراسٹ میں پیچھے کافر والوں کا ذکر، اللہ نے کفر کا ذکر کیا ہے، کفر والوں کے لیے قوم نوح اور اس کے بعد کے گروہ نے بھی جھٹلایا وغیرہ. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پکڑ کی، پس میں نے ان کو پکڑ لیا. اس طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہوا. تو کافروں کے ساتھ کنٹراسٹ بنایا گیا یہاں پہ ایمان والوں کا، جبکہ سورہ شورا میں کوئی اس طرح کافر اور اس کا کنٹراسٹ نہیں، بلکہ سب لوگوں کو جنرل رکھا گیا ہے. جس طرح آپ اگلے اس آیت میں دیکھیں، جس آس پاس کے لوگوں کو خبر کریں اور جمع ہونے والے دن سب کو گیدر کر دیا ایک ساتھ، ایک گروہ جنت میں، نہیں کہا ایمان والے اور کفر والے، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں. اس طرح کی جنرل بات رکھی. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. ایک ہی امت بنانے کی بات ہو رہی، تو جب سب کو ایک ساتھ اکٹھے کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنرل لفظ استعمال کیا. تو یہ بھی ایک تھوڑا بہت کنٹراسٹ. اور ایک اور کنٹراسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، نہیں وقت زیادہ لگے گا. پوری سورت، سورہ غافر میں صرف ایمان والوں کے استغفار کا ذکر ہے. یہ سورت کے اندر آگے چل کے کہانی آ رہی ہے ایک اہل ایمان کی، وہ فرعون کے ساتھ اس کا سمجھ لیں اس کی کیسے کہانی اس کی چلتی ہے، وہ اٹھ کے کس طریقے سے ان کے سامنے مقدمہ رکھتا ہے، حق گوئی کرتا ہے. تو آگے چونکہ ایک کہانی ہے گویا کہ حق اور باطل کی، تو اس میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیا. جبکہ سورہ شورا میں جنرل باتیں ہو رہی ہیں. پوری سورت کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جنرل باتیں ہو رہی ہیں زمین والوں کے لیے، کہ زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے رزق کھولتا ہے اور کس طریقے سے ان پر انعام کرتا ہے، کس طریقے سے جس کو چاہتا ہے جتنے بچے دیتا ہے، مرد لڑکی دیتا ہے لڑکے دیتا ہے. جب جنرل باتیں سورت کے اندر ہو رہی ہیں تو زمین والوں کا ذکر. اور جب سورت کے اندر خاص ایک ٹکر ہو رہی ہے، ایمان والے کے ایمان اور کفر کی ٹکر ہو رہی ہے تو ایمان والوں کا ذکر. سبحان اللہ. لیکن کلوز کانٹیکسٹ بڑا مزیدار تھا کہ جب خاص فرشتوں کا ذکر تو خاص لوگوں کے لیے دعا، اور جب عام فرشتوں کا ذکر، عام طور پہ فرشتوں کا ذکر تو عام رکھا گیا اس کو زمین والوں کے. سبحان اللہ. یہ تو چیزیں میں دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن صرف حق نہیں ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، نہیں، یہ خود حق کی دلیل بھی ہے اس کے اندر. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لغت کے پوائنٹ آف ویو سے اور میتھمیٹکس کی پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے شارٹس کے اندر. لیکن جنرلی قرآن خود اپنی حق
کی دلیل دیتا ہے, آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے, تفسیریں تک نہیں پڑھنی. دیکھیے یہاں تو اپنی عقل, کامن لاجک سینس, اپنی مطلب کامن سینس استعمال کرنی ہے, لاجک سے آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کی کتاب ہے, اور پھر ہم اس سے نکلیں, اس شک اور اس سرے سے ایمان سے نکلے کہ بس یہ پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر, یہ فضول دلیل ہے کہ پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر, وہ تو پھر یہودی بھی یہودی کے گھر پیدا ہو, عیسائی عیسائی کے گھر, ہندو ہندو گھر, اس کے پاس بھی وہی دلیل ہے جو آپ کے پاس بہت مضبوط فاؤنڈیشن ہونی چاہیے جو کوئی ہلا نہ سکے, تیز سے تیز آندھی آپ کو شک کی آندھی نہ ہلا سکے, اس طریقے کا ایمان چاہیے. تو اس طرح یہ مثالیں دیکھتے رہیں, اس طرح وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر ایمان بھرتا چلا جائے گا. دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ, اور خاص طور پر جن لوگوں کو لٹریچر کا شوق ہے, جو لوگ کہانیاں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ کا, ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان تک پیغام پہنچے. اور اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو میرے ساتھ مالی تعاون بھی کریں, انشاءاللہ اس سے میری مدد ہوگی. اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس کی دوسروں تک انشاءاللہ ریچ بھی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.